سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے استغفار طلب کریں گے اللہ سے، لوّا رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں یا مٹکا لیتے ہیں، ورأیتہم، اور تم دیکھو گے ان کو یسدون، کہ وہ بے رخی کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تعالو آؤ۔ اب تعالو کا لفظ جو ہے وہ علا سے ہے، اور علا جو ہے وہ بلندی کے لیے آتا ہے۔ اب یہ بلندی جو ہوتی ہے وہ فزیکل بھی ہوتی ہے، کہ ایک بندہ اوپر والی منزل پہ کھڑا ہے اور وہ نیچے والے کو کہتا ہے کہ آپ اوپر آ جائیں۔ اور ایک بلندی جو ہوتی ہے وہ فزیکل نہیں ہوتی بلکہ روحانی ہوتی ہے، کہ روحانی طور پہ کسی چیز کو بلندی کی طرف بلانا۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، تو وہ صرف فزیکلی اعلیٰ نہیں ہے آسمانوں پہ، بلکہ وہ روحانی طور پہ بھی بہت اعلیٰ ہستی ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں تعال حاجی، تعال حاجی بولتے ہیں کہ حاجی اس طرف آ جاؤ، اوپر کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ تعالیٰ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ بلندی کی طرف بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ آ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے استغفار کریں گے تو آؤ، تو نبی کی استغفار انہیں بہت اعلیٰ درجے کا روحانی مقام دلا سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں، اپنے استادوں کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے معافی مانگیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک خود کھڑے ہوتے دعاؤں کے لیے، تو ان کو کیا روحانی مقام ملتا۔ لیکن اب ڈیفرنس کیا ہے کہ پہلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اذا جاءک المنافقون، جب ان کے پاس آتے ہیں منافق، تو وہاں پہ وہ خود آ رہے ہیں، بن بلائے آ رہے ہیں، صرف یہ بات شو کرنے کے لیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بڑے قریب ہیں، ہمارا بڑا مقام ہے، ہماری بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے استغفار کریں۔ دو مختلف باتیں ہوں گی، ایک وہ خود آ رہے تھے، یہاں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب وہ خود اپنی اہمیت جتانے کے لیے، اپنی تعریفیں کرنے کے لیے، اپنا آپ بتانے کے لیے، تو وہ خود دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کروائیں، تو وہ نہیں آتے ہیں۔ یہاں پہ بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میں پرومیننٹ نظر آؤں، لہٰذا وہ ہر ایسے موقع کو کبھی مس نہیں کرتا جہاں وہ اپنی تعریف کر سکے، اپنا کام بتا سکے، اپنی قابلیت کو بتا سکے۔ لیکن جہاں کہیں یہ معاملہ آتا ہے کہ ہمیں ہماری خامیاں بتانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، ہمیں ہماری کمیاں بتانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، تو ہمیں یہ معاملات اچھے نہیں لگتے ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ منافق کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ صرف تعریف سننا چاہتا ہے، سراہنا چاہتا ہے، چاہے جانے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اپنی کمیاں نہیں سننا چاہتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے، وہ ہر آیت میں اور اپنے رہبر سے ہمیشہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے میری کمیوں کے بارے میں بتائے، میری خامیوں کو کوئی ٹھیک کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ یہ دو طرح کے فرق ہیں جو ہمیں ایک منافق اور مومن کے اندر نظر آتے ہیں۔ اب اس بات کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم میں سے ہر بندہ جو ہے، اگر اس سے کہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں، ہم لوگ اتنا ٹائم لگاتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں بتانے میں ایسا بھی کرتی ہوں، میں یوں بھی ہوں، میں یہ بھی کر لیتی ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، میرا مزاج ایسا ہے۔ ہم اپنی تعریف میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی خامیاں بتائیں تو سوچ سوچ کے دو چار خامیاں ہم بڑی مشکل سے اپنے اندر سے نکالیں گے کہ یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں۔ تو گویا کہ یہ رویے جو ہیں ہمارے اندر منافقانہ پائے جاتے ہیں کہ ہم تعریف سنانے کو بھی پسند کرتے ہیں اور تعریف سننے کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن ہم نہ کمیاں سنانا چاہتے ہیں اور نہ اپنی کمیاں سننا چاہتے ہیں۔ اولاد کو ٹوکیں ماں باپ اگر، تو اولاد ناراض ہو جاتی ہے، آپ ہمیں ہماری خامیاں کیوں بتاتے ہیں۔ شاگرد کو بتائیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمیں ہماری خامیاں کیوں بتاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے رویے منافقانہ تو نہیں ہیں۔ ایون باقی رشتوں میں بھی اگر شوہر بیوی کو یہ کہے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا، یا ہمیں ہمارا کوئی بڑا اور کہہ دیتا ہے آپ کے اندر یہ خامی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تعریف سننے کی عادت ہے۔ اب یہ چیز ہمیں کیوں چڑھاتی ہے اندر سے کہ ہم اپنے اندر کی بدصورتی کو نہیں دیکھنا چاہتے نا، ہم اپنی خامیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ رویے جو ہوتے ہیں یہ منافقانہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا عادی بنائے کہ ہم اپنی کمیوں کو دیکھنے والے ہوں اور تعریفوں کو دیکھنے والے نہ ہوں۔ تعریف تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہاں کیا زبردست بندہ میرے پاس آیا ہے۔ باقی سب تعریفیں جو ہوتی ہیں یہ جھوٹی اور بناوٹی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ 3 طرح کے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، استغفار کی بات کی جاتی ہے، تو کیسے ریئیکشن شو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے وہ لوا آ رہا ہے۔ لوا کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، کسی کو اس کی اصل جگہ سے ہلا دینا یا جھکا دینا۔
جیسا کہ ہم گردن کو جو ہے وہ ایک طرف ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر بیزاری کا جو ہے وہ معنی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے لوا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو جھوٹ کے لیے موڑ دینا یا جھکا دینا، اس کے لیے بھی لوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی لفظ سے جو ہے لوا لفظ بنتا ہے، لوا، لام واو الف حمزہ۔ لوا جھنڈے کو کہا جاتا ہے۔ اب جھنڈا جو ہے وہ ہمیشہ لہراتا رہتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اسٹریٹ کھڑا نہیں رہتا ہے۔ گویا کہ اس لفظ کے اندر ایک ایکسپریشن پایا جا رہا ہے کہ جب کسی سے اس کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، اس کی خامیوں کی بات کی جاتی ہے، تو وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کبھی سر ادھر جھکائے گا کبھی سر ادھر جھکائے گا، بالکل جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے کرتے ہیں یا ہمارے شاگرد جو ہیں وہ ہمارے سامنے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک منافقانہ عمل ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو اگنور کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا۔ اور یہ لوگ کون تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا کرتے تھے کہ نبی کی بات پہ بیزاری سے سر جھکا دینا؟ یہ منافقین تھے۔ دوسرا عمل کیا بتایا جا رہا ہے کہ یسدون۔ یسدون کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ فعل ہے، اور جیسے صد کا معنی ہمیں پیچھے پڑا کہ ایک ہوتا ہے خود رکنا اور ایک ہوتا ہے دوسرے کو روکنا۔ لہٰذا ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب ان کو بلاتے تھے اپنی مجلس میں، تو جو لوگ ایک دم اٹھ کے جانا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اب بلایا اب ہم نے جانا ہے، تو یہ ان کو روک لیتے تھے۔ کیا ضرورت ہے اتنی جلدی جانے کی، اور کیا ضرورت ہے اتنا ایکٹیو ہونے کی، بیٹھو آرام سے، بعد میں چلے جائیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب بلاتے تھے تو بعد میں بڑے تکلف کے ساتھ ان کی مجلس میں آتے تھے، اور اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ ہم ابھی کیوں نہ جائیں تو وہ کہتے تھے ابھی نہیں بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے۔ یہ ساری حرکات کیوں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ایک دم اٹھ کے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ چلے گئے تو پھر تو ان کی بڑی عزت اور بڑی اہمیت ہے، تو کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی علیہ السلام کو اتنی اہمیت دینے کی، اتنی عزت دینے کی کہ وہ بلائیں اور فوراً ہم لوگ پہنچ جائیں۔ لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، یہ سدون، وہ رک جاتے تھے اور روک دیتے تھے۔ اب اس رویے کو ہم اپنی زندگی میں پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس کی بات مانیں، ہمیشہ ہم ہی کیوں اس کے گھر جائیں، ہمیشہ میں کیوں سلام میں پہل کروں، وہ پہلے میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے، وہ مجھ سے پہلے بات کیوں نہیں کرتا ہے، پہلے میں ہی کیوں جا کے بات کروں۔ تو یہ معاملہ تو ہو گیا خود سے رکنے کا۔ دوسروں کو کیسے روکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں تو کہیں گے ابھی کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی، شادی کے بعد پردہ کر لینا۔ یا یوں کہا جاتا ہے کہ اگر میں ابھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ابھی پہلے اپنا کیریئر بنا لیں، اپنی اسٹڈیز مکمل کر لیں، پھر قرآن تو یہیں پہ ہے، اس کو بعد میں پڑھ لینا۔ یا کوئی کہتا ہے کہ آپ کو حج اور عمرہ کر لینا چاہیے، آپ کے پاس مالی استطاعت ہے، تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ابھی اتنی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کی شادیاں ہیں، پہلے یہ کر لیں، حج عمرے تو پھر بعد میں ہوتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوگا تو وہ کہیں گے تمہارے بال بچوں کا حق نہیں بنتا، تمہارے اپنی فیملی کا تم پہ حق نہیں بنتا، ان کی اچھی پرورش کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، کیا ضرورت ہے باہر اتنا لوگوں کو دینے کی۔ یا اگر ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں ہم کسی کو دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مت دیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو ہم کون سے اچھے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو دے ہی رہے ہیں نا۔ تو گویا کہ یہ سارے ایسے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو نیکی نہیں کرنے دیتے، ان کو بھی جو ہے وہ نیکی کے راستے سے روک لیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا رویہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مستکبرون، وہ لوگ جو ہیں وہ تکبر کرتے ہیں۔ اب مستکبرون جو ہے یہ اسم کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے رویوں کے پیچھے جو ہے کوئی ایک ایسی بیسک خرابی ہوتی ہے، ایک روحانی کمی ہوتی ہے جو ہم سے یہ سارے غلط کام کروا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا نفاق کے پیچھے کیا ہے؟ تکبر۔ جیسے کہ یہ جو مدینہ کے منافقین تھے، ان کو یہ تکبر تھا کہ ہم علم والے ہیں۔ جو علماء ہوتے تھے یہود کے، ان کو احبار کہا جاتا تھا، اور حبر جو ہے وہ سیاہی کو کہا جاتا ہے، کہ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے یا اتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا کہ ان کے ہاتھ تو ہر وقت جو ہے وہ سیاہی سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم خود اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم دوسروں کو فتوے دیتے ہیں، ہم دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں ان کی بات سننے کے لیے، اور پھر ہم لوگ خود سردار لوگ ہیں۔ یہ تو عام بندہ ہوتا ہے جس کو آواز دی جائے تو وہ فوراً حاضر ہوتا ہے، ہم کیوں اتنا جو ہے فوراً حاضری دیں گے، وہاں پہ پیش ہو جائیں۔ اور پھر اگر ہم نبی علیہ السلام کو اتنی عزت دیں گے نعوذ باللہ، تو پھر ہماری عزت کون کرے گا، پھر ہماری کیا عزت رہے گی۔ تو پیچھے کیا ہے ان تمام رویوں کے؟ وہ تکبر ہوتا ہے۔ اب یہی معاملہ دیکھیں ہم اپنی شخصیتوں کے اندر۔ اب ہمارے سامنے ایک بندہ قابل ہے، اور وہ ہم سے زیادہ ذہین بھی ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اور ہم سے زیادہ اللہ پاک نے اس کو نوازا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اس میں اتنی قابلیت والی کیا بات ہے، اور میں جا کے اس کو کیوں سلام کروں، اور میں کیوں اس کو مانوں کہ وہ قابل ہے۔ رویہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ ہم تکبر کے اندر مبتلا ہیں۔ اور بعض اوقات ہم کسی کی تعریف صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی۔
ایون دین کے معاملے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس کا بیان سنیں، ہم تو خود اتنا اچھا بیان کر لیتے ہیں، ہمیں اس کی دعا میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود اتنی اچھی دعا کروا لیتے ہیں۔ اور پھر ہمیں کوئی مجلس میں بلاتا ہے، چاہے وہ شادیوں کی مجلس ہے یا دعوت ہے، تو ہم ٹائم پہ نہیں جاتے کہ ٹائم پہ چلے جائیں گے تو ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کے آخر میں آتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان اپنے آپ کو خود بہت بہتر جانتا ہوتا ہے۔ ہم چند مثالیں یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری شخصیت میں کہاں کہاں جو ہے لوا کا عنصر پایا جاتا ہے، کہاں ہم کسی کی بات جو ہے وہ بیزاری کے ساتھ سنتے ہیں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت شاگرد یا بحیثیت بیوی، کہاں ہمارے یہ بیزاری والے رویے ہوتے ہیں۔ کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم بیزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہاں ہم نے کسی کو دین کے لیے روکا ہے، کسی خیر کے کام سے روکا ہے، کہاں ہم کسی کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، اور کہاں کہاں ایسے موقع ہیں جہاں ہم تکبر کر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے کہ بعض اوقات ہم خودداری کے نام پہ بھی تکبر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی انا کو تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری خودداری گوارا نہیں کرتی۔ ایکچولی وہ خودداری کم ہوتی ہے اور وہ تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں وہی بات دہراؤں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی شخصیت کے نفاق کو پہچاننے کی توفیق دے کہ کہاں یہ تین رویے میرے اندر پائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس کی معافی مانگنے کی بھی توفیق دے اور اس کے لیے استغفار کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔